پاسپورٹ قبضے میں کر لیے جاتے ہیں، اور یہ اتنا بڑا اسکینڈل ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. فلپائنز مشرق بعید کے ممالک، ہاں فلپائن سے خاص طور پر، تھائی لینڈ، فلپائن اور بھی دوسرے ممالک سے. اور وہ جو ہے یہاں کے مقابل پر بہت زیادہ ظلم مظالم ہے. یہاں ایک فریڈم ہے، ایک بچہ چھوڑ کے واپس آ سکتا ہے. وہاں وہ لوگ مسلسل ان سلمز میں ان کی قید میں رہتے ہیں اور ان کی اقتصادیات کا ایک حصہ بن چکے ہیں، اور اس طرف نظر نہیں ڈالتے. اس لیے جو ہے نا انسانی قدروں کے نام پر سب فضول قصے، ایک پروپیگنڈا ہے، ایک بہانے بنائے ہوئے ہیں. جس سے دل چاہے اس کی ہر چیز برداشت، جس کا دل نہ چاہے اس کی کوئی چیز بھی برداشت نہیں. یہ مضمون، مگر اس میں بیوقوفیاں ہماری اپنی بھی ہیں. مضمون کو سمجھ کر اس کو اس طرح اس کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے. ان کی کمزوریاں ان کو دکھانی چاہیے، دنیا پر کاؤنٹر پروپیگنڈے کے لیے اظہار کرنا چاہیے کہ فضول باتیں کر رہا ہے تم لوگ. اگر یہ کریں تو ان کی قوم کا اکثر حصہ اس پروپیگنڈے کے فریب میں آتا ہے. خود فطرتاً ایسا نہیں ہے، یہ میرا تجربہ ہے. دن بدن یورپ میں انسانی ہمدردی کا جذبہ عام سطح پر پیدا ہو رہا ہے، اور پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے. اس سے استفادہ کرنا یہ تیسرے ممالک کے صاحب عقل لوگوں کا کام ہے، بجائے اس کے کہ اس وسیع طبقے کو جو ان کی سیاست پر سب سے طاقتور اثر رکھنے والا ہے، ان کے ہاتھوں میں کھیلنے دیں. ان تک پیغام پہنچانے کے لیے ذرائع استعمال کریں. وہ ان کی عقلوں کو جو بات مطمئن کرنے والی ہے وہ ان کو بتائیں تو کیفیت بدل جائے گی. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں کہ اپنا دفاع کیسے کرنا ہے، نہ دوسروں کے حالات کا علم ہے. بس اپنے کھاتے سے کام ہے، کھانا کھاجا جو ہے نا وہ ملتا رہے، بس کافی ہے. یہاں کے والدین کے لیے کیا ہدایت ہوگی؟ جہاں کے معاشی حالت بہت بہتر ہے لیکن اسکول کے بچے جب کام شروع کرتے ہیں اس کے منفی اثرات زیادہ ہیں ان کے زندگی پر. یہ تو اقتصادی تقاضے ہیں، ان کو آپ بیرونی قوانین سے کنٹرول نہیں کر سکتے. اخلاقی تقاضے جمع اقتصادی تقاضے مل کر اپنے قانون بناتے اور ان کو ڈکٹیٹ کراتے، ان کو امپلیمنٹ کراتے ہیں. اور حکومت کی یا دوسری دخل اندازیوں میں کوئی کام نہیں کرتی. مذہب کا کام ہے اخلاقی حصے کو تقویت دے. اگر وہ حصہ اونچا ہو تو اقتصادی تقاضے کسی بھیانک صورت میں منتج نہیں ہو سکتے، ایک جگہ جا کے رک جائیں گے. اگر وہاں کوئی معیار نہ ہو تو پھر 440 جاپان جیسے بڑے ترقی یافتہ ملک میں بھی مظالم ہوں گے، اور امریکہ میں بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. سلمز میں جو ہو رہا ہے وہ الگ دنیا بہتر جانتی ہے. ان کے بچے بیچارے چھوڑے جاتے ہیں شراب خوروں کے، ان سے مظالم ہو رہے ہیں، ان کی طرف نظر ہی نہیں کرتے یہ لوگ. آگے میرا سوال ماحولیاتی آلودگی کے سے متعلق ہے. اس زمانے میں اس کے متعلق بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہوا میں بھی آلودگی ہو گئی ہے، پانی میں بھی آلودگی ہو گئی ہے، غذا میں بھی ہو گئی ہے. تو اسلامی تعلیم اس کے متعلق ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس کی روک تھام کر سکتے ہیں؟ اسلام نے جتنا نفاست پر زور دیا، غذا کی پاکیزگی پہ زور دیا، وہ ایک تو عمومی نصیحت ہے نا. ایک اسلامی تعلیم میں یہ بات داخل ہے، وہ اس کو سمجھانے کے لیے وقت چاہیے. کہ بعض جگہ میں نے میرے یاد نہیں کہ تحریری طور پر کچھ کیا ہو، لیکن اپنے سوال جواب میں سمجھانے کی کئی دفعہ کوشش کی ہے. جرمنی جب میں گیا تھا وہاں خصوصیت سے یہ سوال مجھ پہ اٹھے تھے. ایک ہماری میٹنگ میں ان کے نمائندے آئے ہوئے تھے، ان کو میں نے بتایا تھا کہ دیکھو جو روزمرہ کا رہن سہن ہے اس کا فضائی آلودگی سے بڑا گہرا تعلق ہے. تمہارے ہاں شراب نوشی اور یہ دوسری چیزیں جو عیاشی کے سامان ہیں، ان کو براہ راست فضائی آلودگی سے تعلق باندھا ہی نہیں جاتا. یہ اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ ہے. حالانکہ فضائی آلودگی کا سب سے بڑا فیکٹر انڈسٹری ہے، اور اوور انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس کو کنٹرول کیے بغیر فضائی آلودگی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. اوور انڈسٹریلائزیشن معیار بڑھانے سے نہیں ٹھیک ہوگی، معیار گرانے سے ٹھیک ہوگی.
کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کی سیاسی پارٹی اتنا اعلیٰ اخلاقی معیار رکھتی ہو کہ وہ یہ منشور لے کے چلے گی تو ہم نے آرٹیفیشل معیار بنائے ہوئے ہیں، ہمیں اس کو گرانا پڑے گا. اور پھر اس حوالے میں اگر وہ افریقہ کی بات کر دے تو پھر تو ختم. وہ جو اکیلا ایک رہ جائے گا وہ بھی جب مارا جائے گا. یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور یہ امر واقعہ ہے کہ جو آلودگی ان کو یہاں بری لگتی ہے وہ وہاں بری نہیں لگتی دوسری جگہ. چنانچہ اپنی آرٹیفیشل مصنوعی اونچے کیے ہوئے معیاروں کو قائم رکھنے کی خاطر اور انٹرنیشنل تجارتوں میں فوائد حاصل کرنے کی خاطر یہ کبھی بھی اپنے انڈسٹریل پروڈکٹس میں یا انڈسٹریل ایکٹیویٹیز میں کوئی کمی نہیں کریں گے. اٹس امپاسبل. زیادہ سے زیادہ ایک فائدہ ہو رہا ہے کہ انڈسٹری کی جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کے طرف زیادہ توجہ پیدا ہو گئی ہے اور اس کو صحیح ڈمپ کرنے کے متعلق یہ وقتاً فوقتاً باتیں اٹھتی رہتی ہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بنین سے برٹش ایک کمپنی نے ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے میں ان کا تمام ایٹامک ویسٹ جو تھا وہ بنین میں ڈمپ کرنا شامل تھا اور بے شمار پیسہ ان کو ملنا تھا. غریب ملک، چھوٹا سا فرینچ اسپیکنگ کوسٹل ملک ہے، انہوں نے کر لیا. جب لوگوں کو پتہ لگا، اس میں جماعت احمدیہ بھی شامل ہے، اس میں نائجیریا وغیرہ میں، تو اس کو بہت اچھالا گیا. بنین نے تو سننا نہیں تھی لیکن نائجیریا کو اس کا بہت سخت نقصان پہنچنا تھا. پیسے کھا لینے تھے بنین والوں نے اور اس سارے علاقے کو انہوں نے ڈسٹرائے کر دینا تھا. اتنا شور پڑا کہ بالآخر یہ کینسل کرنا پڑا سودا ان کو. تو ڈمپ کرتے ہیں دوسرے ممالک میں جا کے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں. امریکہ نے کیا چالاکی کی ہے؟ اپنی چمنیاں اونچی کر دی ہیں اور ملک مطمئن ہو گیا کہ الحمدللہ اب ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے، ایئر پولوشن کا خطرہ نہیں رہا. اتنی اونچی کر دی ہیں کہ اوپر کی جو کرنٹس چل رہی ہیں اس امریکہ سے افریقہ کی طرف یا بعض صورتوں میں جنوبی افریقہ کی طرف، وہ کرنٹس اس کا سارا زہر لے کر وہاں ڈراپ کرتی ہیں. افریقہ کی آلودگی بڑھ رہی ہے، جنوبی امریکہ کی آلودگی بڑھ رہی ہے اور باقی ایک طرف سمندر میں گر جاتا ہوگا. تو یہ جو کرنٹس ہیں ان تک جا کے ریلیز کرنا، یہ جانتے ہوئے ایگزیکٹلی کیلکولیٹڈ موو ہے. یہ اس میں کوئی دھوکہ نہیں. ان کے ایکسپرٹس نے ان کے بنانے سے پہلے بتا دیا تھا کہ یہ اتنی اسٹرانگ کرنٹس ہیں کہ یہ اس آلودگی کو تمہارے ملک میں نہیں گرنے دیں گی، لیکن ساری عمر اٹھائے نہیں پھر سکتے، اس لیے اتنے ہزار میل دور وہاں جاتے جاتے سیٹل ہو جائیں گی اور یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے. تو آلودگی کا تعلق میں یہ چند گرین موومنٹ وغیرہ سے یہ نہیں ہے. یہ تو ڈینٹ بھی نہیں ڈال سکتی ان باتوں میں. اصل میں مورل ریئلائزیشن ہے جو ہے نہیں، اور اگر مورلز ہیں تو وہ قومی حوالے سے چلتے ہیں، انٹرنیشنل کانسیپٹ نہیں ہے. ایبسولوٹ مورالٹی کا کوئی تصور نہیں ہے اور اس کو اگر آپ جب تک اس وسیع دائرے میں نہیں دیکھیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. قازقستان میں یو ایس ایس آر نے ان کی لیک یورال کو ستیاناش کر دیا اور وہ لیک بیچاری جو بہت کسی زمانے میں بڑی چوٹی کی چیز اور کافی مرین لائف بھی تھی اس میں، بہت سے علاقے کو فوائد تھے، وہاں انڈسٹریل ویسٹ ڈمپ ہو کے اور کچھ دریا کا رخ موڑ کر کپاس پیدا کرنے کی خاطر اس لیک کو نہایت گندا کھاری پانی بنا دیا ہے اور اس کی وجہ سے سارا ماحول ارد گرد کا آلودہ ہو گیا ہے. تو یہ سارے خود غرضی کے نتائج ہیں دراصل. یہ سوال ایک احمدی نے بھجوایا ہے، ان سے ایک غیر احمدی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ جماعت احمدیہ میں داخلے کے لیے جو بیعت کی صورت رکھی گئی ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا یہ ضروری ہے اور کیا ہے؟ اس کی شرعی حیثیت تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہی ثابت